وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کل تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی پہلی آیات ہیں، سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ یہ وہ مبارک آیات ہیں کہ جن آیات کریمہ کو نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بطور نبی مبعوث کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں۔ قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ سب سے آخری کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے، پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، پچھلی تمام کتابوں کی نگرانی بھی کرنے والی ہے۔ ان کتابوں میں کوئی تحریف ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو جو کچھ اس کتاب میں آ گیا تو گویا کہ وہ پچھلی کتابوں کی تحریف کی اصلاح بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے۔ تو جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ حق ہے، جو پچھلی کتابوں میں ہے یا تو وہ منسوخ ہو چکا ہے یا پھر وہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اس میں کمی بیشی کر لی گئی ہے۔ اس کتاب میں چونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر دین مکمل نہیں ہوا تھا، چونکہ اس کتاب کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا گیا، لہٰذا اس کتاب مبین، اس قرآن عظیم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ پچھلی کتابوں کا اللہ رب العالمین نے اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، جس طرح قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہو بہو اسی طرح وہ کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں۔ منزل من اللہ ہونے میں قرآن کریم میں اور پچھلی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، لیکن پچھلی کتابیں وہ مکمل نہیں تھیں، وہ رہتی دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے ان میں رہنمائی نہیں تھی، وہ محدود قوم کے لیے، محدود زمانے کے لیے جن نبی پر وہ نازل ہوتی تھیں، وہ نبی جس محدود قوم، جس محدود زمانے کے لیے تھے، تو وہ ان کی مکمل رہنمائی کرتی تھی پچھلی کتاب۔ جس طرح تورات کے بارے میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات میں تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، جن تفصیلات کی، جس نصیحت کی ان کو ضرورت تھی، لیکن وہ کامل نہیں تھی۔ اسی لیے یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک دن نہیں بلکہ 2 عید، وہ ایک عید نہیں 2 عیدیں ہیں ہمارے ہاں۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، پچھلی کتابیں اکٹھی نازل ہوتی تھیں۔ قرآن کریم لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، تورات خاص طور پہ
اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، لیکن قرآن کریم لکھا ہوا نہیں اترا، بلکہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہہ دیجئے جو جبریل کے دشمن ہے تو وہ سن لے کہ جبریل تو وہ عظیم فرشتہ ہے جس نے اس کتاب کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم سارے کا سارا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے ان 3 صورتوں کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ 3 صورتیں ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک صورت ہے وحی، وحی سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا مبہم لفظ ہے، اگلی جو صورتیں ہیں وہ واضح ہیں، اگلی صورتیں سمجھ آ جائیں تو وحی کی خود بخود وضاحت ہو جائے گی۔ پہلی صورت وحی ہے، وہ چھوڑ دیں ایک دفعہ۔ اگلی صورت کیا ہے؟ او من وراء حجاب، کیا مطلب؟ پردے کے پیچھے سے، اور سے، یعنی آواز آئے آمنا سامنا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے۔ وہ درخت سے آئے، وہ جہاں سے بھی آئے، آواز آئے اللہ رب العالمین کی۔ بہت بڑا مقام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کسی سے باقاعدہ کلام فرمائے۔ اور تیسری صورت او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ رسول بھیجیں اور وہ رسول اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہیں وہ وحی کر دے۔ تو دوسری صورت وحی کی من وراء حجاب، تیسری صورت فرشتے کے واسطے سے۔ تو یہ آخری 2 صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت اب ان 2 صورتوں کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو وحی قرار دیا گیا۔ اس وحی سے مراد قرآن و سنت کے دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ اس وحی سے مراد من وراء حجاب کے علاوہ فرشتے کے علاوہ وحی ہے، قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے القاء ہو جائے، یا پھر خواب وغیرہ کی صورت میں۔ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی بننے سے پہلے آپ کو خواب آنا شروع ہوئے، سچے خواب۔ بلکہ حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں اول ما بدئ بہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ وہ سچے خواب وہ بھی وحی ہیں، وہ 6 مہینے تقریباً آپ کو سچے خواب آتے رہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 4956۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدئ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں کے ساتھ۔ جاءہ الملک، پھر آپ کے پاس فرشتہ آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر۔ تو جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کریمہ کے ساتھ قرآن کریم آپ پر نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ آپ پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو وحی کی 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا، اللہ کے لائق نہیں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرے مگر، پہلے نفی ہو بعد میں اس بات ہو تو حسر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے کسی بشر سے ہم کلام ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے ان 3 صورتوں کے۔ ایک صورت وحی اور اس سے مراد القاء یا خواب ہے، اور دوسری صورت من وراء حجاب، اور تیسری صورت فرشتے کے واسطے سے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ کے صریح منافی ہے، کیونکہ اللہ کے کسی بشر سے ہم کلام ہونے کی ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کے اصل شکل میں دیکھا تھا، جس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو قرآن کریم سارا کا سارا کس طرح اترا ہے؟ فرشتے کے واسطے سے، جبریل کے واسطے سے۔ وحی کی کون سی صورت؟ تیسری صورت۔
کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم سارا کا سارا فرشتے کے واسطے سے اترا ہے؟ اس کی دلیل یہی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، وبشریٰ، اور بشارت بھی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ تو پتہ لگا کہ جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، پتہ لگا اس آیت کریمہ سے قرآن آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے قرآن کی، یہ کوئی لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوئی، یہ فرشتے کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تھا۔ اور قرآن کی وحی ساری کے ساری جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے، ساری کی ساری فرشتے کے واسطے سے، جبریل کے واسطے سے۔ اس سے زیادہ وضاحت میں سورہ شعراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین، سورہ شعراء آیت نمبر 192۔ یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کا، نزل به الروح الامین، اس پورے قرآن کو لے کر روح الامین اترے ہیں۔ کون روح الامین؟ جبریل امین علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر۔ قرآن سارے کا سارا آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور پورے کے پورے قرآن کو لے کر آنے والے عظیم فرشتے کا کیا نام ہے؟ جبریل امین، جن کو روح الامین قرار دیا گیا ہے۔ بلسان عربی مبین، یہ سارا کا سارا عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی اس قرآن کی صفات، اس قرآن کریم کی پیش گوئی پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور قرآن کی سب سے بڑی دلیل یا معجزہ کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء یعنی یہودی عیسائی، ان کو پتہ تھا کہ ایک کتاب اترنے والی ہے، ایک عظیم کتاب، اور وہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ وہ اس کتاب سے جس کا تعلق بنتا گیا وہ عظیم ہوتا گیا۔ وہ خاتم الکتب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے۔ وہ کتاب جس نبی پر اتری وہ نبی سید الانبیاء والمرسلین بن گیا۔ وہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان۔ وہ کتاب جس رات میں اتری وہ ایک رات 1000 سال سے افضل ہو گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس قرآن کو، اس کتاب کو اتارنے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، جبریل امین علیہ السلام۔ اور وہ کتاب جس امت پر اتری ہے وہ امت افضل ترین امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت سب سے افضل امت ہے کیونکہ یہ صاحب قرآن ہے۔ تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کی ابتدا سورہ علق سے ہوئی ہے، اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ نہیں اترا، بلکہ قرآن کریم کا نزول 3 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نزول 3 دفعہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نزول ایک مرتبہ لوح محفوظ میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں لکھوایا ہے، رکھوایا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں ہمیں اس کی تفصیلات کا زیادہ نہیں پتہ۔ یہ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ایک نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ لوح محفوظ میں ہوا ہے۔ لوح محفوظ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس 6 7ویں آسمان پر ہے، لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن پورے کا پورا ام الکتاب میں ہے۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ تو قرآن کریم سارے کا سارا لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول آسمان دنیا پر ہوا۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول آسمان دنیا پر ہوا، وہ اکٹھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا ایک پورا کا پورا نزول، قرآن کریم کو پورا اتارا گیا آسمان دنیا پر، اور اس کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس
کا قول ہے اور صحابی کی بات جو اپنے اجتہاد سے نہ کہی جا سکے وہ گویا کہ مرفوع حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا فی لیلۃ القدر، قرآن کریم اکٹھا نازل ہوا، جملة واحدہ اکٹھا نازل ہوا آسمان دنیا میں، یعنی پہلے آسمان بھی، جو پہلا آسمان ہے یہ جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 آسمان ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے آسمان میں جو ہمیں جو یعنی زمین کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے بیت العزہ۔ ایک اور حدیث میں اس کا نام بھی آتا ہے، کیا نام ہے؟ ایک بیت المعمور ہے، اس سے اور اس کا آپس میں مغالطہ نہ ہو۔ ایک بیت معمور ہے، بیت معمور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور جی اور ایک بیت العزہ ہے۔ تو بیت العزہ جو ہے یہ پہلے آسمان پر ہے، جی واللہ عالم یہ کدھر ہے، اس کی تفصیل یہ کدھر ہے اس کا نہیں پتہ۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ فصل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزت فی السماء الدنیا، قرآن کریم کو آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھا گیا۔ قرآن کریم کو آسمان دنیا میں یہ جگہ ہے بیت العزہ، تو قرآن کریم کو آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس کا یہ جو فرمان ہے کہ آسمان دنیا میں بیت العزہ میں ہے اور وہاں قرآن کریم اکٹھا اترا تھا، یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے جھوٹ کا یا ان سے غلط بیانی کا صدور بھی ممکن ہے۔ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بول سکتے، تو صحابہ کرام وہ بات جو اجتہاد سے نہ ہو سکے تو وہ صحابی کی بات مرفوع حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ فرمان کہ قرآن کریم آسمان دنیا میں اترا ہے اکٹھا، یہ مرفوع حدیث کے قائم مقام ہے، گویا کہ حضرت ابن عباس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا کسی ایسے صحابی سے سنی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم اکٹھا آسمان دنیا میں اترا ہے لیلۃ القدر میں، ثم انزل بعد ذلك ب20 سنہ، پھر وہاں سے 20 سال کے عرصے میں، یہ 20 سال نہیں ہے، یہ اصل میں 23 سال ہیں، یہ ان کو موٹا 20 سال کہہ دیا گیا ہے، پھر وہاں سے 20 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، وہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک نزول لوح محفوظ میں ہے، قرآن کریم وہ کب ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کی تفصیلات۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول آسمان دنیا میں بیت العزت میں ہے لیلۃ القدر میں، یہ جب آئے گی سورہ قدر، اس سے اگلی سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر میں جو قرآن کریم کو اتارنے کی بات ہے تو وہاں لفظ انزلناہ ہے، جب وہ صورت آئے گی تو میں وضاحت کروں گا، وہاں انزلناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کریم کیا انزال، انزل ینزل انزال باب فعال، اور ایک ہوتا ہے نزل ینزل تنزیل۔ انزال اور تنزیل کا فرق ہے عربی گرامر میں، انزال کا لفظ زیادہ تر اکٹھا اتارنے کے معنی میں آتا ہے، اور تنزیل کا لفظ زیادہ تر بلکہ ہمیشہ ہی یہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں آتا ہے۔ نزل ینزل تنزیل، یہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں آتا ہے۔ زیادہ تر قرآن کریم کے لیے تنزیل کا لفظ آیا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، اور قرآن کریم کے نزول کے لیے انزال کا لفظ بھی آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باب فعال سے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ان تینوں آیتوں میں لفظ انزال ہے، اور انزال زیادہ تر اکٹھے اتارنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جن آیات میں قرآن کریم کے لیلۃ القدر میں یا مبارک رات میں یا رمضان المبارک میں اترنے کا ذکر ہے، ان آیات میں لفظ انزال ہے، اور انزال کا لفظ عربی گرامر کی روح سے اکٹھا اتارنے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے کیا مراد ہوا؟
قرآن کریم اکٹھا اترا ہے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر، جس کو جو مبارک رات ہے اس میں اس میں وہ اترنا مراد ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے حضرت ابن عباس کی، فرماتے ہیں انزل القرآن جملۃ واحدۃ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر. ان آیات سے یہ نزول مراد ہے. دوسرا جو آسمان دنیا میں ہوا ہے. اچھا، پھر وہاں سے قرآن کریم حضرت جبریل وہاں سے لے کر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے نازل ہوئے ہیں، جس کی ابتدا سورہ علق سے ہوئی ہے. اچھا، یہ جو ابتدا ہوئی ہے تیسرے نزول کی، یہ ابتدا بھی لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن پورا کا پورا قرآن جو آہستہ آہستہ اترا، ہر وحی لیلۃ القدر میں نہیں ہوئی. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی وحی بھی ہوئی ہے ساری کی ساری لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، نہیں. قرآن کریم کا ایک نزول وہ ہے جو آسمان دنیا میں ہوا، بیت العزہ میں، وہ لیلۃ القدر میں ہوا، وہ اکٹھا ہوا ہے. وہ پورا کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے. اور قرآن کریم کا ایک نزول، تیسرا نزول وہ ہے جو بیت العزہ سے، آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے. وہ قرآن کریم اکٹھا اترا ہی نہیں ہے، وہ تو لمبے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں کبھی 2 آیات، کبھی 4 آیات، کبھی پوری صورت، کبھی 10 آیات، وہ اس طرح کر کے اترا ہے. وہ قرآن کریم سارا کا سارا لیلۃ القدر میں نہیں اترا. اب یہ جو کل بات ہو رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ کب اتری؟ عرفہ کے دن. اب عرفہ کا جو دن ہے وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے. سورہ نصر کب اتری؟ کل ذکر کیا تھا آپ سے، وہ 12 ربیع الاول کو اتری. تو عرفہ کا وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے. آخری قرآن کریم کی آیت کریمہ وہ کب اتری؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 9 دن پہلے، 9 راتیں پہلے. کل تفصیل سے بات ہو چکی. وہ ربیع الاول کا شروع بنتا ہے تقریباً، کیونکہ طے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے ہیں، تو تقریباً وہ ربیع الاول کا شروع بنتا ہے. تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت وہ لیلۃ القدر میں نہیں اتری. یہ جو تیسرا نزول ہے، ہاں تیسرے نزول کی ابتدا، یہ سورہ علق کا نزول یہ غار حرا میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے. یہ غار حرا میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور یہ جب ہوا ہے اس وقت میں نے ذکر کیا کہ یہ تیسرا نزول ہے قرآن کریم کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ ہوا ہے، اور یہ آپ کے قلب اطہر پر ہوا ہے. یہ اس کا فرق ہے پچھلی کتابوں سے. اور یہ آہستہ آہستہ ہوا، پچھلی کتابیں اکٹھی ہوئی ہیں. اور یہی اعتراض کفار مکہ نے کیا جس کو میں کل بیان کر چکا. اور یہ جب ہوا قرآن کریم کا یہ نزول، اس کی ابتدا ان آیات سے ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ جب ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. اور پھر یہ کتنا عرصہ ہوتا رہا؟ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں، 22 سال 4 ماہ اور کچھ دن. ٹھیک ہے جی، کیونکہ رمضان المبارک میں شروع ہوا ہے. آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، رمضان المبارک میں شروع ہوا ہے. اور جب آپ کی عمر 63 سال ہوئی، رمضان المبارک نہیں آیا، ربیع الاول میں آپ فوت ہو گئے. تو گویا کہ وہ جو 12 ربیع الاول کو 10 ہجری میں جو رمضان المبارک آیا، تو وہاں 22 سال ہوئے. پھر آگے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، یہ تقریباً 5 ماہ آگے بنتے ہیں، اور پھر چند دن بنتے ہیں. یہ کوئی 22 سال 4-5 ماہ اور چند دن بنتے ہیں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے. اس کی ابتدا وہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے. اس تیسرے نزول کی ابتدا، یہ تیسرا پورا نزول رمضان المبارک میں نہیں ہوا. اور اس کی ابتدا رمضان المبارک کی کس رات ہوئی ہے؟ یہ کون سی رات تھی جی؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کس کس رات کو ہوتی ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو وہ تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کوئی رات ہو سکتی ہے. تو جس رات یہ قرآن اترا ہے تو وہ کون سی رات تھی جی؟ نہیں، 25 رمضان تھی. یہ مبارکہ میں ہے
گویا کہ اس وقت اس سال جو لیلۃ القدر ہوئی وہ 25 رمضان کو ہوئی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقا صحابی ہیں مشہور، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے پہلی رمضان کو، رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے ہیں۔ کون سے صحیفے؟ حضرت ابراہیم کے صحیفے۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِن رَمَضَانَ، تو رات اتری ہے کہ جب 7 راتیں گزر چکی تھی رمضان کی، یعنی 7ویں رات کو جب 6 راتیں گزر چکی تھیں، لِسِتٍّ مَضَيْنَ 6 راتیں گزر چکی تھیں تو تورات نازل ہوئی۔ تورات بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور انجیل نازل ہوئی ہے جب رمضان المبارک کی کتنی راتیں گزر چکی تھی؟ 13، یعنی گویا کہ کس رات کو؟ 14ویں رات کو انجیل اتری ہے رمضان المبارک کی، پورے چاند کو۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، اور قرآن کریم اترا ہے 24 راتیں گزر چکی تھیں رمضان کی، 25ویں رات کو۔ یہ مسند احمد کی حدیث۔ تو گویا کہ اس سال لیلۃ القدر کب تھی؟ 25 کو، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اور یہ کون سا دن تھا جی؟ یہ اتوار اور پیر کا درمیانی رات تھی، کیونکہ دن نہیں تھا، یہ رات تھی۔ قرآن کریم رات میں اترا، دن میں نہیں اترا۔ قرآن کے نزول کی ابتدا یہ رات میں ہوئی ہے، یہ دن میں نہیں ہوئی جی۔ کون سی ساری وحی؟ نہیں، دن میں بھی آئی ہے۔ یہ میں پہلی وحی کی بات کر رہا ہوں، پہلی وحی۔ اور جو قرآن کریم اکٹھا اترا ہے آسمان دنیا میں، وہ بھی رات کو، وہ بھی لیلۃ القدر میں اترا ہے، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں۔ تھوڑا فرق ہے دونوں باتوں میں، آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ ایک ہے قرآن کریم کا اکٹھا اترنا آسمان دنیا میں بیت العزہ میں، وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن اکٹھا ایک ہی مرتبہ۔ اور ایک ہے آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ زمین پر اترنے کی ابتدا ہونا، یہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ کس دن ہوا ہے؟ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اتوار اور پیر کی درمیانی رات کہہ رہا ہوں نا، اصل پیر کی رات کہتے ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ پیر کے بعد جو رات آتی ہے، میں نے اس لیے کہا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات، جس کو ہم پیر کی رات، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلام میں۔ تو اس کی دلیل صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں سوموار کا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن دن میں نازل نہیں ہوا، قرآن کی نزول کی ابتدا رات میں ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اس کی نسبت پیر کی طرف کی گئی ہے، تو گویا کہ یہ پیر کی رات تھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ پر جو ہے یہ وحی اتری۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کس شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، قرآن کی وحی آپ پر حضرت جبریل لائے ہیں، میں نے ذکر کیا۔ تو میں نے ذکر کیا وحی کی 3 صورتیں ہیں، ایک رسول کے واسطے سے ہو، ایک من وراء حجاب ہو، اور ایک وحی۔ وحی کا مطلب القاء اور الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے۔ قرآن سارے کا سارا تیسری صورت میں اترا ہے جبریل کے واسطے سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ان تینوں طریقوں سے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تینوں طریقوں سے ہوئی ہے، رسول کے واسطے سے بھی ہوئی ہے، پورا کے پورا قرآن اس واسطے سے ہوا، اور قرآن کے علاوہ حدیثیں بھی اس طریقے سے اتری ہیں۔ کئی حدیثیں حضرت جبریل لے آتے تھے، حضرت جبریل آپ کو حدیث بیان کرتے اللہ کی طرف سے۔ قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی جبریل کے واسطے سے آیا ہو، قرآن کے علاوہ بھی وہی جبریل کے واسطے سے آئی ہے جی۔ حدیث جبریل مشہور ہے،
وہ جبریل کے واسطے سے آئی، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جبریل کے واسطے سے صرف قرآن آیا ہے، نہیں، قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا ہے، لیکن جبریل کے واسطے سے قرآن کے علاوہ احادیث بھی اتری ہیں، اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے ساتھ آیت پڑھی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اس آیت سے بہت سارے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ یہ حصر ہے، پہلے نفی پھر اس بات سے حصر ہوتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر رسول اللہ بھیجے، وہ رسول اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کر دے۔ اللہ کے کسی بھی بشر سے ہم کلام ہونے کی یہ تین صورتیں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشمول، اور یہ پتہ لگتا ہے کسی بشر سے اللہ کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں، یہی تین صورتیں، کیونکہ حصر ہے اور کوئی صورت نہیں ہے آمنے سامنے اللہ نے کسی بشر پر وحی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے اس آیت کریمہ کی روح سے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جس نبی پر بھی وحی ہوئی ہے وہ ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوئی ہے، یا وحی کی صورت میں، یا من وراء حجاب، یا فرشتے کے واسطے سے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم سے، روح سے مراد وحی ہے، اسی طرح سے مراد یہی تین صورتیں ہیں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ اگلی آیت سے پتہ لگتا ہے اسی طرح ہم نے آپ پر بھی وحی کی، اسی طرح سے مراد یہی تین صورتیں ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، باقی انبیاء پر تینوں طریقوں سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، باقی انبیاء پر تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وحی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کسی نبی پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، وحی۔ لیکن قرآن کی وحی صرف تیسرے طریقے سے ہوئی ہے، اور تیسرے طریقے سے حدیث کی وحی بھی ہوئی ہے۔ باقی دو صورتوں سے بھی آپ پر وحی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری حدیث ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے مگر ان تین طریقوں سے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ اللہ نے کسی نبی پر وحی نہیں کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ان تینوں طریقوں سے وحی کی ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے یہ قرآن کے نزول کے لیے خاص ہے۔ تیسرا طریقہ کون سا؟ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ اور ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تیسرے طریقے سے صرف قرآن اترا ہے، تیسرے طریقے سے قرآن اور قرآن کے علاوہ بھی وحی اتری ہے، حدیث جبریل اور دیگر بہت ساری احادیث اس کی دلیل ہیں، لیکن جو قرآن ہے وہ سارا کا سارا تیسرے طریقے سے اترا ہے، اور تیسرے طریقے سے احادیث بھی اتری ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا اور پہلا طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ پر وحی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کیا وحی ہوئی ہے؟ وہ حدیث مبارکہ۔ یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی صرف قرآن ہے، ان کو ان سب آیات کا جواب دینا چاہیے، اور بہت سارے ان پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، وہ وقت نہیں ہے میں وہ بیان کروں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو جی جی کس زمرے میں؟ کس زمرے میں آئیں گی؟ او یرسل رسولا والی میں؟ یہ لازمی تو نہیں ہے۔ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے جبریل نے بیان کیا اور جبریل کو اللہ نے بیان کیا، پھر وہ تیسری میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرمائیں، اگر آپ ڈائریکٹ فرمائیں، اب عام طور پہ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی، دیکھیں عام حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ عام حدیث میں ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے۔ تین صورتیں ہیں حدیث کی، حدیث قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ کبھی صحابی نبی کا قول بیان کر دیتا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کبھی صحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ کبھی صحابی کہتا ہے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے۔ جس طرح کنا نازل والقرآن ینزل، ہم ازل کرتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا۔ اچھا،
لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ کہ صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یا صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں فیما یرویہ عن ربہ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ضروری نہیں ہے کہ صراحت ہو کہ جبریل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا اور جبریل نے اللہ کے واسطے سے سنا، یہ صراحت حدیث قدسی کے حوالے سے لازمی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے ہے، اس کی دلیلیں میں بیان کر چکا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نزل به الروح الامین، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، تو قرآن روح الامین کے واسطے سے اترا ہے۔ اس طرح قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه، جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ جبریل تو وہ فرشتہ ہے جس نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، تو قرآن جبریل کے واسطے سے اترا ہے۔ اب ایک بہت بڑا اعتراض ہے منکرین حدیث پر، وہ جس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی قرآن سے ہی ان پر اعتراض ہے کہ اس قرآن سے ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، تو آپ پر قرآن کی وحی تو تیسرے طریقے سے ہوئی ہے، اگرچہ تیسرے طریقے سے حدیث کی وحی بھی ہوئی ہے، پہلے دو طریقوں سے بھی آپ پر وحی ہوئی ہے، وہ کون سی وحی ہوئی ہے؟ قرآن کی وحی تو پہلے دو طریقوں سے نہیں ہوئی، تو وہ وحی کون سی ہوئی ہے؟ وہ جی 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 نہیں تو کون سی وحی؟ تو حضرت جبریل لائے تھے نا، وہ قرآن تھا نا، قرآن کی ساری وحی جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے، پورا قرآن جبریل کے واسطے سے اترا ہے۔ ہاں جی، اب وہ اگلا سوال ہے، ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے اترا ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں بھی جبریل کے واسطے سے اتری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی وہی ہے، اور جبریل کے واسطے کے علاوہ بھی حدیثیں اتری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی چیز دیکھ لی، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چیز القاء ہو گئی من وراء حجاب، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن ہو یا حدیث ہو جو جبریل کے واسطے سے اترے، اب جبریل کے واسطے سے وہی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ بھی ہمیشہ ایک طریقے سے نہیں ہوتی، وہ بھی صرف اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے غار حرا میں پہلی دفعہ ہوئی۔ غار حرا میں جو جبریل کے واسطے سے وحی ہوئی وہ کس طرح ہوئی؟ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ جبریل جب بھی آئیں تو ہمیشہ انسان کی شکل میں آئیں، حضرت جبریل کبھی کبھی اپنے اصل فرشتے کی شکل میں آتے تھے، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور جبریل امین علیہ السلام نے وحی کی، جس طرح سورہ مدثر ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر تفصیل سے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افق مبین میں دیکھا، یعنی ان کے اصل شکل میں، اور حضرت جبریل وہاں سے بھی نیچے اترے اور اتنا قریب آگے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب آگے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی اسے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیات کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے جبریل مراد ہیں، اور فرمایا کہ میں نے جبریل کو یہ وہ 2 صورتیں ہیں، 2 واقعات ہیں جن میں جبریل اپنی اصل شکل میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے جبریل امین علیہ السلام کو ان 2 واقعات کے علاوہ اصل شکل میں نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو آسمان سے نیچے اترتے دیکھا۔ یہ ایک دفعہ افق مبین میں دیکھا آپ نے جبریل کو، اور ایک دفعہ آپ نے معراج کے موقع پر حضرت جبریل کو دیکھا۔ تو جبریل جو آپ پر وحی لاتے تھے، کبھی وہ انسانی شکل میں لاتے تھے، کبھی وہ اپنی اصل شکل میں وحی آپ پر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت جبریل کی آپ کو آواز سنائی دیتی، لیکن آپ حضرت جبریل کو دیکھتے نہیں تھے۔ اصل میں تھوڑی سی گہری باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا، بس میرا دل ہے آج میں یہ چیزیں ختم کر دوں، کل ہم باقاعدہ اس کو شروع کریں۔ تو چونکہ یہ پہلی وحی تھی، پہلی وحی کے حوالے سے کچھ میں نے باتیں کل بھی ذکر کر دیں، آج بھی ذکر کر دیں۔ تو جبریل کی جو وحی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے واسطے سے،
جو وحی ہوئی یا خواہ قرآن ہو خواہ وہ حدیث ہو، تو جبریل گویا کہ اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے، جبریل پہنچانے والے ہوتے، گویا کہ استاد ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہوتے، سیکھنے والے ہوتے۔ تو کوئی علم دینے والا اور کوئی علم لینے والا، علم حاصل کرنے کی اکمل صورت تب ہوتی ہے جب علم دینے والا اور علم لینے والا وہ ان دونوں کی کیفیت ایک ہو یا وہ دونوں ایک جیسے ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور جبریل امین علیہ السلام فرشتہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب فرشتے سے بشر کیسے سیکھے؟ کوئی اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے بشر پہ وحی کروا دے، لیکن اب کبھی تو جبریل امین علیہ السلام بشر کی صورت میں آتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ وحی لینا سیکھنا آسان ہو جائے، جس طرح پہلی وحی ہوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام بشر کی صورت میں آئے تھے، جی جس طرح وہ حدیث جبریل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل بشر کی صورت میں آئے تھے، جب بشر کی صورت میں آتے تھے تب بھی ایک شکل میں نہیں آتے تھے، کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں، زیادہ تر حضرت دہیہ کلبی جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، خوبصورت صحابی ہیں، زیادہ تر ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اور شکلوں میں بھی آتے تھے۔ وہ جو حدیث جبریل ہے اس میں کسی ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے جس کو صحابہ کرام نہیں پہچانتے تھے، تو مختلف شکلوں میں آتے تھے لیکن بشر کی صورت میں آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سیکھنا آسان ہو جاتا تھا، یہ وہی آسان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کبھی کبھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ پر اس طرح آتے کہ آپ کو جبریل تو نہ دکھائی دیتے لیکن آپ کو گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو جبریل انسان کی شکل میں میرے پاس آتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 2 صحیح بخاری کی جو دوسری نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور دوسری حدیث ہی صحیح بخاری کی یہ ہے کہ وحی، صحیح بخاری کی فضا ہی وحی سے ہوتی ہے کہ وحی کیسے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور تیسری حدیث ہم نے کل پڑھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورہ علق کی ہوئی، تو صحیح بخاری کا پہلا باب ہی وحی کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث وہ لے آئے ہیں نیت والی کہ انسان قرآن پڑھے حدیث پڑھے نیت خالص ہونی چاہیے، اور پھر وہ حدیث لائے ہیں، یہ حضرت حارث بن ہشام صحابی ہیں، تو انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی مجھ پر گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں آتی ہے۔ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ جیسے اصل میں زنجیر ماری جائے زمین پر جو جس طرح آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح کر کے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ صورت مجھ پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ گویا کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھتے نہیں تھے، اس صورت میں آتے تھے جبریل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے نہیں تھے۔ فَيَفْصِمُ عَنِّي، وہ مجھ سے جدا ہوتے، وقد وعیت عنہ ما قال، اور جو وہ انہوں نے کہا ہوتا تھا حضرت جبریل نے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ پہلی وحی کی صورت ہے جب جبریل جو ہے وہ گھنٹی کی سی آواز آتی۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فَيُكَلِّمُنِي، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو کبھی کبھی جبریل امین علیہ السلام، امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، کبھی کبھی حضرت جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے تو بڑا آسان ہوتا جس طرح پہلی وحی ہے، اور کبھی کبھی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی سی آواز ہوتی، یہ بڑی بھاری ہوتی۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے، دوسری صورت میں حضرت جبریل تو اب وہ انسان کی شکل میں نہیں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتی کیفیت میں جانا پڑتا تھا۔ اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت بڑی بھاری ہوتی تھی، یہ کیفیت بڑی بھاری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو دیکھا کرتی، حضرت عائشہ کے سامنے بھی وحی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ وہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے واحد آپ کی جلیل القدر بیوی ہیں کہ جن کے بستر پر بھی وحی ہوتی تھی، اور کسی نبی کے بستر پر وحی نہیں، کسی امہات المومنین کے بستر پر وحی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ آپ پر وحی نازل ہوتی شدید سردی کے موسم میں، اور جب وحی ختم ہوتی تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ جو ہے وہ جاری ہوتا، یعنی یہ وحی مشکل ہوتی تھی۔ یہ کون سی وحی ہے؟ وہ جو سلسلۃ الجرس کی صورت میں تھی، وہ جو حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے وہ نہیں، یہ والی جو سلسلۃ الجرس والی صورت ہے۔ اس کی تفصیلات کیا، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، بلکہ یہ تو ہے کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لاتے تھے یہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں فرشتوں پر، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ پیغام آگے انسانوں تک پہنچا دو، نبیوں تک، یا یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس حکم کو دنیا میں لاگو کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو اس کی آواز بھی سلسلۃ الجرس کی طرح آتی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، کئی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ اس میں بعض احادیث میں الفاظ ہے کالسلسلۃ علی الصفوان، جیسے چٹیل پتھر پر ایک زنجیر لگے، تو اس طرح کر کے فرشتوں کو جو ہے وہ وحی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بعض احادیث میں چونکہ صراحت ہے، تو جو صراحت ہے احادیث میں ہمیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں اور تفصیل میں اور اس کے ہم جس کو کہتے ہیں نا کیفیت میں نہیں جا سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے ہیبت سے، پھر جب ہوش آتا ہے انہیں یاد ہوتا ہے جو اللہ نے وحی کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی گھنٹی یا زنجیر کی سی آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اور آپ پر بڑی بھاری ہوتی، اور اتنی کئی دفعہ آپ پر وحی مشکل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی، اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا، احادیث میں موجود ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی موجود ہے، ایک دفعہ ایک صحابی آپ نے اپنا گھٹنا مبارک ان کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا زید بن ثابت، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وحی لکھوا رہے تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ابھی شروع میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے، یعنی اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں کہ جہاد کرنے والے اور بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی لکھوا رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر سوال کیا، وہ معذور تھا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاد کرنے والے بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، میں تو معذور ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، کر نہیں سکتا۔ اللہ نے موقع پر وحی نازل کر دی، غیر اولی الضرر، ضرر والے شامل نہیں ہیں۔ جب یہ وحی نازل ہوئی، حضرت زید بن ثابت کا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے نیچے تھا، جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، قاعدہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے۔ تو یہ وہ وحی کی صورت ہے سلسلۃ الجرس والی، جو بڑی بھاری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جو ہے نا وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہے، شہد کی مکھیوں کی، یہ بھی کیفیت صحابہ کرام کے دیکھیں خصوصیت کیا ہے پوری امت کے مقابلے میں، کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ وحی کا مشاہدہ کیا ہے، وہ فرشتے کو کئی دفعہ تو انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، حدیث جبریل میں حضرت جبریل کو دیکھا، اصل شکل میں نہیں دیکھا، اور اگر حضرت جبریل کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی تو یہ کیفیت آپ پر طاری ہوتی، جس طرح عائشہ بیان کر رہی ہیں ماتھے مبارک سے پسینہ جاری ہو جاتا، یہ جو ہے خصوصیت کسی اور کو امت میں حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی خصوصیت، اتنی خصوصیتیں ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، صحابہ کی فضیلت میں، اور صحابہ کو مسئلے پیش آئے۔ بہرحال موضوع وقت ختم ہو گیا ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم سورہ علق کو اصل اپنے موضوع کو شروع کریں گے۔ پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نزول کے اعتبار سے وہ سورہ علق ہے، تو کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں، مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی نبی سے بیان کرے۔
اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو صحابی نبی سے بیان نہ بھی کرے کہ نبی نے فرمایا، لیکن وہ بات صحابی اپنی رائے سے نہ کہہ سکے، تو وہ مرفوع حدیث ہوتی، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی۔ مرفوع کا مطلب ہے کہ صحابی کے میں نے نبی سے سنا ہے۔ اگر صحابی صراحت کر دے میں نے نبی سے سنا، یہ تو مرفوع ہوتی ہے۔ اور اگر وہ حدیث اس کو صحابی صراحت نہ کرے، وہ کہ ایسے ہوا، کہ جنت میں ایسے ہوگا، اب یہ بات صحابی اپنے رائے سے تو نہیں کہہ سکتا جنت میں ایسے ہوگا، اس کو بھی مرفوع حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں، مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ یہ حکماً مرفوع ہے، یہ حقیقت میں مرفوع نہیں ہے۔ یہ علماء کے ہاں یہ باتیں متفق علیہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔